اللہ کے ولی لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو یہ اولیاء اللہ یہ کون ہے اور ان کی محبتوں کا صلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی کے اور مادیت کے اس دور میں لوگ توحید کو بھی صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور رسالت کو بھی صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، دین اور مذہب کو بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ولی کو کیوں مانیں؟ ولی کو ماننے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں محبت کریں ولی سے؟ تو ان سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں اور اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ کریں؟ کیا اللہ کی محبت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بات انسان کے دماغ میں آتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی محبت بالکل کافی اور یقیناً کافی ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے پہلے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مثل اور مثال سے پاک ہے، لیکن دنیا کی مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں مکھی، مچھر، مکڑی، ان سب کی مثال سے لوگوں کو دین سمجھایا۔ تو دین سمجھانے کے لیے جب اللہ نے مکھی، مچھر اور کبوتری اور مکڑی اور مکڑی کا جالا، یہ سب چیزیں اللہ نے سمجھائی ہمیں، تو ہماری عقلوں کی وجہ سے اس نے مثال دی، ورنہ اللہ تبارک اور لوگوں نے کہا بھی یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی مثال دیتا ہے۔ تو جب مکھی اور مچھر کی مثال پر ان کو تکلیف ہوئی کہ یہ کیسا اللہ ہے کہ مکھی مچھر کی مثال دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، اب سمجھو کیا ہے۔ جب مکھی مچھر کی مثال دیتا ہے، یہ کیسا اللہ ہے کہ اتنی چھوٹی بات کرتا ہے۔ ارے وہ آسان بات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تیرے دماغ میں آئے، لیکن جب اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الف لام میم، تو جبریل کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور مسکراتے ہیں تو جبریل کہتے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں، فرمایا میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ تو بات کو سمجھانے کے لیے آسان چیزوں کی مثال دینا یہ سنت الہیہ، سنت رسول ہے۔ اگر یہ سوال دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کو کیا ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ ہی کو مانو باقی کسی کو مت مانو، تو بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی صرف ابا کو مانو کسی کو مت مانو، چچا کو نہیں ماننا، دادی کو نہیں ماننا، پھپھی کو نہیں ماننا، خالہ کو نہیں ماننا، صرف اماں ابا کو ماننا ہے بس، تو آپ یہ بات کہیں گے کہ بھئی جس کے دل میں باپ سے پیار ہوگا اس کے دل میں چچا سے خود بخود پیار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باپ کا رشتہ دار ہے۔ جس کے دل میں باپ سے پیار ہوگا اس کے دل میں پھپھی کا پیار خود بخود ہوگا، کیونکہ یہ باپ کی رشتہ دار ہے۔ جس کے دل میں باپ کا پیار ہوگا اس کے دل میں دادی کا خود بخود پیار ہوگا، کیونکہ یہ باپ کی رشتہ دار ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اصل چیز ماننا تو باپ ہی کو ہے، کیونکہ باپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن باپ کی بھی کچھ رشتہ داریاں ہیں نا۔ اگر آپ باپ کی رشتہ داری کو نہیں مانو گے تو باپ کا دل دکھے گا، یا میری رشتہ داری کوئی اہمیت نہیں دے رہے، میرے تعلقات کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، اللہ اولاد سے پاک ہے اور جو ہے وہ خونی رشتوں سے پاک ہے، وہ پیدائش سے پاک ہے اور کسی کو جنم دینے سے پاک ہے، لیکن اللہ کے بھی کچھ رشتے ہیں۔ اللہ نے بھی کچھ لوگوں سے رشتے اپنے بنا رکھے نا۔ کون سے رشتے؟ دوستی کا رشتہ، محبتوں کا رشتہ، محبوبیت کا رشتہ۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو اس کے دل میں اللہ کے یہ لوگ جن سے اللہ کے رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کی محبت خود بخود پیدا ہوگی۔ جیسے اللہ کی محبت ہے تو رسولوں سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سے محبت ہے تو ولیوں سے محبت، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ سے محبت ہے تو ان کے بندوں سے محبت کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔
اور یاد رکھنا اگر اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت کبھی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکے گی آپ کو. صرف اس کا مطلب آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کی مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کرے گا, اللہ کی مخلوق سے ہمیشہ پیار کرے گا, اللہ کی مخلوق سے ہمیشہ محبت کرے گا. اب بتائیے میں آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. ایک رقاصہ ہے, ایک نچنیاں ہے جو اللہ کی نافرمان ہے. بھئی رقاصہ اسی کو کہتے ہیں جو رقاصہ مطلب ناچنے والی, مجرا کرنے والی, گانے والی, فاحشہ عورت. اب آپ نے سمجھ لیا وہ اللہ کی نافرمان ہے کہ کوئی فاحشہ اللہ کی نافرمان رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ ارے اگر وہ نافرمان نہیں ہوتی تو فاحشہ کیوں ہوتی؟ اور فاحشہ اسی لیے وہ نافرمان ہے. لیکن فاحشہ اللہ کی نافرمان ہے, اللہ نے اس کو بخشا. کیوں بخشا؟ کیونکہ اس نے کتے کو پانی پلا دی. اب بتائیے کتے کو پانی پلانے کا عمل وہ گناہ کے عمل کا کفارہ بن گیا. مطلب پتا چل رہا ہے کہ تم خدا کی مخلوق میں اگر کتے سے بھی پیار کر لو تو اللہ تمہیں اس کا بھی فائدہ عطا کرتا ہے. ارے جب اتنی ذلیل مخلوق سے پیار کرنے کا صلہ جنت ہے, اگر کتے پر کوئی پیار آ جائے کسی کو تو وہ جنتی ہو رہا ہے. اللہ کے دوست سے پیار کرے گا تو اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ. بات تو پیار کی ہے نا, بات تو محبت کی ہے. تو ولیوں سے محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے فائدہ. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن تمہارے سارے دوست, بلکہ دوست بھی نہیں, سارے پکے اور گہرے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء, اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے, اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. جتنے تمہارے الاخلاء, جتنے تمہارے پکے خاص گہرے دوست ہیں, الاخلاء صرف اخلاء نہیں کہا بلکہ الاخلاء, جتنے خاص گہرے تمہارے دوست ہیں عدو تمہارے دشمن بن جائیں. قیامت کے دن سارے پکے اور گہرے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. اچھا یہ نہیں کہا قرآن نے کہ وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے, بلکہ کیا کہا؟ عدو تمہارے دشمن بن جائیں گے. یعنی دوست جس دن دشمن بنیں گے, بھائی جو دشمن بنے گا تو اس کا تو کام آنے کا سوال ہی نہیں آتا, وہ تو کام آ ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ ماں بیٹے کے کام نہیں آ سکے. حدیث پاک میں بیٹا ماں کے کام نہیں آ سکتا, بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ ماں انکار کرے گی کہ میری کوئی اولاد تھی بھی کہ نہیں تھی. بیٹا انکار کرے گا کہ یہ میرے ماں باپ تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ بہت عجیب ماحول ہوگا وہاں, بلکہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے پکے دوست دشمن بنیں گے مگر متقین, یعنی متقی لوگ تمہارے قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے, وہ تمہارے کام آئیں گے. الا المتقین, متقی لوگ قیامت میں تمہارے کام آئیں گے. تو اللہ سے پوچھو یہ متقی لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کے ولی لوگ ہی تو متقی ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ولی لوگ کام آئیں گے. سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو فرمائے گا تم سب جنت میں چلے جاؤ. جن جن کو کہے گا جنت میں جانے کا, کہے گا سب جنت میں, تم سب جنت میں جاؤ. سب جنت کی طرف بھاگیں گے, ولی لوگ نہیں بھاگیں, وہ کھڑے رہیں گے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث, اولیاء جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ فرمائے گا تم نے نہیں سنا جنت میں جانا کا؟ رات رات بھر اسی لیے تھوڑی عبادت کی تھی, کیا ہم اکیلے جنت میں جائیں گے؟ اگر اس کی اور تشریح کے ساتھ کہوں تو یوں سن لے, 40 سال تک کے فجر کی اذان اس لیے عشاء کے وضو سے فجر اس لیے تھوڑی پڑی تھی شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث نے کہ اکیلا جنت میں جاؤں. کتے کو پانی پلانے والا بھی جنت میں جا رہا ہے, اور جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, روزانہ عشاء میں وضو کرتے, اسی وضو سے فجر پڑھتے, رات رات بھر عبادت کرتے, ایک ایک قدم پر کھڑے رہ کر کے پورا قرآن ختم کر. ایک قدم پہ قرآن پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے پیر اٹھا کر کے معاذ اللہ مرغے کی طرح, ایسے تھوڑی کوئی قرآن.
ایک پیر پہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک نشست میں قرآن، ایک بیٹھک میں قرآن سنانا، مطلب کہ ایک مرتبہ بیٹھا اور اس میں قرآن پڑھ دیا. تو ایسی ایک مرتبہ جو کھڑے ہوا وہ کھڑے کھڑے اس نے پورا قرآن ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ اس کا مذاق اڑاتے، بولے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے. کوئی بھائی ایک پیر پہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ بھی تو کچھ محاورے بھی ہوتے ہیں، توجہ آپ کی، کچھ محاورے بھی ہوتے. بولتے ہیں ارے یار میں تو سفر پہ جانے کے لیے ایک پیر پہ کھڑا ہوں. تو کیا آپ ایسے پیر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں سفر پہ جانے کے لیے؟ تو ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ میں بالکل تیار ہوں. یہ محاورے بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک پیر پہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایک مرتبہ کھڑے ہوتے تھے اور اسی کھڑے کھڑے میں پورا قرآن پڑھ لیتے. خود امام اعظم جو ہے وہ 2 رکعت میں پورا قرآن کبھی ختم کیا. حضور غوث اعظم نے کبھی کبھی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. تو گویا کہ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے راتوں کو اس لیے نہیں بیداریاں کی تھی، شب بیداریاں اس لیے نہیں کی تھی، راتوں کو اس لیے نہیں جگے تھے کہ ہم اکیلے وہ جنت میں جائیں. تو اللہ فرمائے گا تو پھر تو کہا کہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم بھی جنت میں جاؤ اور اپنے ماننے والوں کو بھی اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ اپنے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور ہاتھ پکڑ کر جب جنت میں لے جائیں گے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے کہ جنت کا دروازہ ان کی تعداد کی وجہ سے چر چر کرنے لگے گا اور لوگوں کے بازو جنت کے دروازوں سے جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے. یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ جنت کے دروازے چھوٹے موٹے دروازے نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے جنت کے دروازے. تو اولیاء اللہ اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب نفسی نفسی کہیں گے، سب نفسی نفسی کہیں گے، تو کچھ لوگ نور کے کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبر پہ، نور کے ممبر، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے اور ان کو میدان محشر کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. تو اس وقت تو لوگ ان سے پوچھیں، فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون نبی بیٹھے ہیں، کون ولی بیٹھے ہیں، کون اتنی شان سے بیٹھے، کون ہے یہ لوگ؟ یہ نبی ہیں، شہید ہے، ولی ہے، کون ہے؟ کہا نہ یہ نبی ہیں، نہ شہید ہیں، نہ ولی ہیں، بلکہ یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آج ان کو کوئی ٹینشن نہیں، سبحان اللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پھر ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. اب بولیے ولیوں سے محبت کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ کہ جو دنیا میں شرابیوں سے محبت کرتا تھا وہ شرابیوں کے ساتھ اٹھے گا، جو جواریوں سے محبت کرتا تھا وہ جواریوں کے ساتھ اٹھے گا، جو گائیکاروں سے محبت کرتا تھا وہ گائیکاروں کے ساتھ اٹھے گا، جو حرام کاروں کے ساتھ محبت کرتا تھا وہ حرام کاروں کے ساتھ اٹھے گا، اور جو ولیوں سے محبت کرتا تھا وہ ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. ارے ہم نے غریب نواز کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن قیامت کے دن محبت غریب نواز کی وجہ سے ہم غریب نواز کے ساتھ ہوں گے، غوث پاک کی محبت کی وجہ سے غوث پاک کے ساتھ ہوں گے. اسی طریقے سے جے مخدوم اشرف کی محبت کی وجہ سے مخدوم اشرف کے ساتھ ہوں گے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے. صحابہ کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گے، اہل البیت کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گے. یہ محبت بڑی چیز ہے. لیکن اب جو دوسرا رخ ہے میں وہ آپ کے سامنے، کیا ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں؟ ایک سوال، اصل عنوان یہ ہے اللہ والوں سے محبت کرو، یہ میرا آج عنوان نہیں ہے، بلکہ کیا ہم اللہ والوں سے ولیوں سے محبت کرتے ہیں؟ آج عنوان یہ ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی کے دیکھا دیکھی مائل ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے محبت کرنا. دونوں میں فرق ہے. جیسے پوری دنیا چھٹی کر رہی ہے غریب نواز کی، تو دوسروں کے دیکھا دیکھی آپ بھی چھٹی کرنے لگے. بھائی وہ چھٹی کر رہا ہے غریب نواز کی فاتحہ دلا رہا ہے، اس کو ترقی مل گئی، عزت مل گئی، کامیابی مل گئی. وہ 11ویں شریف کر رہا ہے، وہ نواز دیا گیا. وہ 22ویں کر رہا ہے، وہ نواز، تو چلو میں بھی کروں. یہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی مائل ہوں، یہ محبت نہیں. اسی طریقے سے اس کو آسان زبان میں اگر سمجھنا ہے تو یہ کہ ایک پیر صاحب جا رہے
ساری دنیا ان کے ہاتھ اور پیر چوم رہی ہے، تو آپ بھی مل کر کے چوم لیے، نظر پیش کر دی. یہ محبت نہیں ہوئی، یہ مائل ہونا ہوا. آپ ابھی مائل ہوئے، دوسروں کے دیکھا دیکھا، پہچانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں ہے، دوسروں کو ہاتھ چومتے دیکھا، عزت کرتے دیکھا، آپ نے بھی کرنا شروع کر دیا. یہ مائل ہونا ہے، دوسروں کے دیکھا دیکھی. اس پر آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن محبین کو جو صلہ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. تو ہم اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، اہل البیت سے، لوگوں کے محبت کرنے والوں کے دیکھا دیکھی ہم ان کی طرف مائل ہوئے ہیں، ہم ان سے محبت نہیں کر پا رہے. وہ کہ محبت کس کو کہتے ہیں، اب اس کی طرف آئے. جو جس سے محبت کرتا ہے، نمبر ایک وہ اس کی نقل کرتا ہے. ایک بات، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. نمبر تین، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو بتاؤ ہم ان کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ غریب نواز کو کتنا جانتے ہیں؟ چلے عنوان غریب نواز ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں، غریب نواز کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ غریب نواز کی امی کا نام کیا آپ کو کیا پتا ہے؟ غریب نواز کے ابا جی کا نام کیا آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے غریب نواز کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ غریب نواز کے ابا جی کا نام ہے سید غیاث الدین، ان کے ابا کا نام ہے سید نجم الدین، ان کے ابا کا نام ہے سید ابراہیم، ان کے ابا کا نام ہے سید ادریس، ان کے ابا کا نام ہے امام موسیٰ کاظم، سبحان ان کے ابا کا اللہ، نام ہے امام جعفر سبحان اللہ، صادق، ان کے ابا کا نام ہے امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام ہے امام زین العابدین، سبحان ان کے ابا اللہ، کا نام ہے امام حسین، ان کے ابا کا نام ہے مولا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں ماشاءاللہ، کچھ بھی پتا نہیں. سبحان ہمیں اللہ. کرکٹروں کا نام پتا ہے، ان کی ہسٹری پتا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. غریب نواز کی پیدائش کا وہ بھی کچھ نہیں. محبت کرتے ہیں، کچھ نہیں پتا. 14 رجب المرجب کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سیستان کے ایک علاقے میں ہوئی جس کو سجز کہتے ہیں، سین جیم زا، سج. اس اعتبار سے آپ کو سجزی کہا جاتا ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. تو ہم ولیوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی جب ان کے بارے میں پتہ نہیں تو ہم ان کا ذکر کیا کریں گے؟ اور جب ان کا ذکر نہیں کریں گے، کہ محبت کی نشانی ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے الفت کرتا ہے، اس کا وہ ذکر کرتا ہے. غریب نواز کی امی جان کا نام ہے بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ. سبحان اللہ.